ایک پالیسی جس کو آپ کہتے ہیں کووڈ کی پروڈنٹ پالیسی، اس کو ٹیکل کرنے کی، اس کے تھرو اس کا جو امپیکٹ تھا اس کو زائل کیا، اور پچھلے جولائی میں پروڈنٹ پالیسی اس کو ٹیکل کرنے کی، اس کے تھرو اس کا جو امپیکٹ تھا اس کو زائل کیا، اور پچھلے جولائی میں ایک قسم سے اکنامک ایکٹیویٹی پھر سے ریوائیو ہونا شروع ہوگی۔ حکومت نے جو بہت ایک قسم سے دور اندیش فیصلے کیے، اس میں پرائم منسٹر کا یہ سمارٹ لاک ڈاؤن وہ ایک بہت بڑا فیصلہ تھا۔ مانیٹری اور فسکل فیصلے ہوئے، امپورٹنٹ منسٹریز میں انسینٹیوز دیے گئے، جس کے بیچ میں کنسٹرکشن کی جو تھی، ہاؤسنگ کنسٹرکشن، اس میں پرائم منسٹر نے اپنی جستجو سے اسپیشل مراعات لی آئی ایم ایف سے، پھر ریپڈ ویکسینیشن شروع ہوئی، اور یہ این سی او سی کا بننا جو تھا ایک چھت کے تلے جو ڈیسیژن میکنگ تھی، میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا عمل تھا، جس کی وجہ سے اس وقت بھی ہمارا جو کووڈ جو تھا اس کو کنٹرول کیا گیا، اور پھر اس سال میں آپ نے دیکھا فیبروری مارچ میں پھر سے جس کو کووڈ 3 کہتے ہیں وہ پھر سے اس نے سر اٹھایا، اور ہمارا خیال تھا وہ کافی خطرناک ہو سکتا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ بھی ابھی اس وقت کنٹرول میں آ گیا ہے۔ تو جس وقت کووڈ 19 شروع ہوا تو اس وقت تقریباً جو آپ کی ورکنگ پاپولیشن تھی وہ تقریباً 56 ملین تھی، 55.74 ملین، اور وہ گر کے 35 ملین پہ آ گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے 2 کروڑ لوگ جو ہیں وہ آؤٹ آف جاب ہو گئے، اور ان کو کام نہیں مل رہا تھا بیکاز کووڈ ہوا لاک ڈاؤن سے۔ لیکن جو کہ پرائم منسٹر کی بڑی پروڈنٹ قسم کی یہ پالیسیز تھیں کووڈ پہ، جو کافی ملکوں نے فالو نہیں کی، اور شروع کے بیچ میں تو اس پہ شک و شبہات ہمارے اپنے ملک میں بھی تھے، ڈفرینٹ صوبوں میں، لیکن اس کی وجہ سے اکتوبر 2020 میں جو ہے یہ پاپولیشن، ورکنگ پاپولیشن واپس کوئی تقریباً 53 ملین پہ واپس آ گئی۔ اس کا مطلب ہے اب کوئی تقریباً 2.5 ملین لوگ رہ گئے جو کہ ٹوٹل 55 ملین میں سے، اور اکانومی نے ریکوری کرنا شروع کر دی۔ جولائی کے بیچ میں، جون میں جو پچھلا سال میں جو بجٹ ہوا تو اس کے بیچ میں حکومت نے خود کہا کہ شاید ہماری گروتھ جو ہے وہ 2.1% ہوگی۔ آئی ایم ایف، ورلڈ بینک وغیرہ نے تو اس سے بھی نیچے گروتھ دکھائی، لیکن جو ڈیسیژنز لیے تھے اس حکومت نے، مینوفیکچرنگ میں انسینٹیوائز کیا، ٹیکسٹائلز اور دوسروں کو گیس کی مد میں، الیکٹریسٹی کی مد میں مراعات دی گئیں، کنسٹرکشن کے بیچ میں جو مراعات دی گئیں، ایگریکلچر کے بیچ میں جو کہ انٹرونشنز کی گئیں، تو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے اس نے ایک بہت ہی مثبت گروتھ دکھائی، جس کو تقریباً 9% تھی۔ آپ کی ایگریکلچر جو ہے وہ تقریباً 2.77% اس نے گرو کیا، حالانکہ اس سے پہلے پچھلے سال اس سے تھوڑی زیادہ ہی تھی گروتھ، لیکن جب کاٹن خراب ہوئی تو ہمارا خیال تھا کہ یہ کہیں گروتھ کہیں نیگیٹو نہ ہو جائے، لیکن باقی جو 4 فصلیں تھیں، بڑی فصلیں، ویٹ، رائس، شوگر کین، میز وغیرہ، وہ کافی اس میں بمپر کراپس آئیں۔ ہمارے جو ریمیٹنسز ہیں انہوں نے ریکارڈ قائم کر دیا، یہ پچھلے مہینے بھی ان کا ایک ریکارڈ ہے، 2.5 بلین آیا۔ تو اس وقت جو ریمیٹنسز ہیں وہ آلریڈی 26 بلین سے
تجاوز کر گئی ہیں اور ہمارا خیال ہے کہ یہ تقریباً $29 بلین ہوں گی۔ کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے بیکاز ریمیٹنسز اچھی تھیں، حالانکہ لیٹلی تھوڑی امپورٹس بڑھنا شروع ہوئی ہیں، جیسے اکانومی جو ہے گرو کرنی شروع ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے ایک تو آئل پرائسز بڑھی ہیں، دوسرا یہ ہے کہ ہماری فوڈ کی امپورٹس ہوئی ہیں۔ ہم نے ویٹ کو امپورٹ کیا ہے، ہم نے شوگر کو امپورٹ کیا ہے، تو کیونکہ ہم نیٹ امپورٹر بن گئے ہیں فوڈ کا۔ یہ پاکستان جو تھا نیٹ ایکسپورٹر ہوا کرتا تھا، اب نیٹ امپورٹر ہے، تو اس کی وجہ سے امپورٹس کرنی پڑیں اور کافی مقدار میں کرنی پڑیں۔ لیکن ہماری جو ایکسپورٹس نے اچھی گروتھ دکھائی، لیکن ریمیٹنسز نے بہت ہی اچھی گروتھ دکھائی، اور وہ اس چیز کو ثابت کرتی ہے کہ اوورسیز پاکستانیز جو ہیں ان کا ایک اسپیشل ریلیشن شپ ہے عمران خان صاحب۔ لوگوں کا خیال تھا، ورلڈ بینک کا اور کئی اسٹڈیز یہ تھیں کہ جس وقت یہ اب کووڈ آیا ہے اور جہاں جہاں ہمارے لوگ کام کر رہے ہیں وہاں بھی ریسیشن آیا ہے تو یہ ریمیٹنسز کم ہو جائیں گی، لیکن اللہ کا کرنا یہ ہے کہ یہ اس وقت کوئی 29% سے گرو کر رہی ہیں۔ یہ میرے خیال میں ریکارڈ ہے، یہ آگے جا کے 29% نہ رہے شاید، لیکن یہ ریمیٹنسز کو تو اللہ تعالیٰ نے ایک قسم سے ہمارے لیے فرشتہ بنا کے بھیج دیا، بیکاز ہمارے لیے اس وقت فارن ایکسچینج کے لیے یہ بہت ضروری تھا۔ تو اس سے ہمارا یہ ہوا کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ سرپلس چل رہا ہے، پچھلے کوئی 10 مہینوں سے سرپلس چل رہا ہے۔ اب ایک روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ بھی کھلے جس میں $1 بلین سے زیادہ آ چکا ہے، اور فارن ایکسچینج جو ریزروز ہیں اسٹیٹ بینک کے جو $7 بلین پہ چلے گئے تھے 2018-19 میں، اب وہ کچھ $16 بلین پہ آ گئے ہیں، جو کہ 4 سال کا ایک بلند ترین فگر ہے۔ پیٹف میں بھی اچھی پرفارمنس ہو رہی ہے، اور اس وقت ہمارا خیال یہی ہے کہ جو اگلا ریویو ہوگا تو اس میں شاید ہمیں کوئی ریلیف ملے گی۔ میں یہ اس وقت پریڈکٹ نہیں کر سکتا ہوں کہ ہم گرے سے وائٹ لسٹ پہ آ جائیں گے، لیکن جو ہمیں جو ان کی کمیٹیز نے جو فیڈ بیک دیا ہے تو دے آر پریٹی سیٹسفائیڈ۔ اب اسی وجہ سے امیزون جو ہے اس نے ہمیں سیلر لسٹ پہ ڈال دیا ہے۔ ایف بی آر کی جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ بہت بہتر چل رہی ہے۔ اب 11 مہینوں کے بیچ میں ہم 4 تقریباً 2 ٹریلین پہ پہنچ گئے ہیں، جو کہ پچھلے سال سے 18% زیادہ ہے۔ جب سال شروع ہوا تھا تو کسی کو وہم بھی نہیں تھا کہ یہ اتنی اچھی جائیں گی، لیکن اس میں بہتر چیز یہ نظر آ رہی ہے کہ جو پچھلے 3-4 مہینوں سے مارچ سے آگے جو ہے یہ گروتھ منتھ آن منتھ گروتھ جو ہے وہ 50-60% سے زیادہ ہے۔ تو اس کا مطلب مومنٹم ہمارے ساتھ ہے اس وقت۔ تو ہم نے جو کہا تھا 4.7 ٹریلین ہم کریں گے، تو اس وقت ہمارا اس کے اوپر یہ ہے اندازہ کہ ہم انشاءاللہ یہ کریں گے اور اس کو ایکسیڈ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اسی بیسس پہ ہم نے اگلے سال کا آپ کو معلوم ہے کہ بجٹ جو ہے وہ 5.8 ٹریلین رکھا ہے۔ آپ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ اپنا جو پرائمری بیلنس ہے اس کو ہم نے سرپلس میں لے کے چلے گئے، اور یہ مطلب 12 سال میں پہلی دفعہ ہی ہے۔ پھر ایک بڑی بات ہوتی ہے کہ انفلیشن ہے، فوڈ انفلیشن ہائی ہے، تو میں آپ کو یہ جائزہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں، جس طرح میں نے پہلے کہا آپ کو کہ ہم ایک نیٹ فوڈ امپورٹر بن گئے ہیں۔ کون سی چیز ہم امپورٹ کر رہے ہیں؟ ویٹ، گندم، چینی، گھی، دالیں۔ تو اب اس کا مطلب ہے جو انٹرنیشنل پرائسز کی جو ویگریز ہیں اس کے ہم سبجیکٹ ہیں، ہم اس سے بچ نہیں سکتے۔ جو انٹرنیشنل پرائسز اوپر جائیں گی تو وہ ہمیں افیکٹ کریں گی، بیکاز یہ صرف ہمارے ملک کی بات نہیں ہے، ہم اندر سے امپورٹ کر رہے ہیں۔ تو میں آپ کو ذرا فگرز دے دیتا ہوں۔ شوگر انٹرنیشنل پرائسز جو ہیں
پچھلے 12 مہینوں میں 58% بڑھی. ہماری شوگر پرائسز جو ہیں وہ 38% بڑھی, 38.6 تو 39. پام آئل جو ہے اکراس دی بورڈ وہ بڑھا 102-103%. سویابین ہے 119, پام آئل 102, اور ہمارے کوکنگ جو آئل وغیرہ بڑھا وہ 82% تو پام آئل بڑھا, اور 96% ہمارا ویجیٹیبل گھی, یہ ڈالڈا وغیرہ. تو اس میں بھی دیکھیں 20% کا فرق ہے, 20% ہم کم بڑھے. کروڈ آئل جو ہے 119% بڑھا, اور اس کو ہم نے پاس آن نہیں کیا. اور آپ کو معلوم ہے نا پچھلے 1 مہینے سے 1.25 مہینے سے تو بالکل نہیں پاس آن کر رہے ہم پرائسز کو. اور ہمارا 86% جو بڑھا, اس کا مطلب اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 30-35% جو ہے ہم نے ابزارو کیا. ویٹ جو ہے ظاہر ہے اس میں زیادہ جو ہے, سوری اپالوجی, مائی اپالوجیز, یہ میں نمبر جو ہے آپ کو غلط بتا چکا ہوں. جی غلط بتا چکا ہوں. شوگر جو ہے 58% بڑھی, اور ہم نے صرف 19-20% جو ہے وہ بڑھائی. اس کا مطلب ہے 38% جو ہے وہ ہم نے پاس آن نہیں کی. پھر پام آئل 102% جو ہے وہ بڑھا, ہم نے صرف 20% بڑھایا, اور 82% جو ہے وہ ہم نے پاس آن نہیں کیا. سویابین آئل میں بھی یہی ہے 119, ہم نے صرف 22% کیا, اور اس کا مطلب 96% جو ہے وہ ابزارو کیا. کروڈ آئل میں 119% بڑھا, ہم نے صرف 32% بڑھایا, اور 86% جو ہے ہم نے پاس آن نہیں کیا. ویٹ میں جو 29% بڑھا وہ ہمیں 29% ہی بڑھانا پڑا, تو اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے جتنی انٹرنیشنل پرائسز تھی. سو what I am trying to say is, اچھا, اور چائے میں بھی یہ ہے کہ 8.5% بڑھا, ہم نے نہیں بڑھایا کچھ, تو 8% کا فائدہ ہو گیا. سو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس وقت جو مہنگائی کو روکنے کے لیے اپنی طرف سے جو یہ پرائسز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن پرائسز ابھی بھی ہائی ہیں, اور ہائی ہیں اور عام آدمی کو افیکٹ کر رہی ہیں. تو اس کا طریقہ کار تو پہلے تو یہ ہے نا کہ اپنی پروڈکشن بڑھاؤ. اس لیے اس بجٹ کے بیچ میں ایگریکلچر ہم کوشش کریں گے کہ ہم ایک دفعہ پھر سے فوڈ نیٹ ایکسپورٹر بنیں, تاکہ ہماری اپنی پیداوار ہوگی تو اس کو ہم زیادہ کنٹرول کر سکتے ہیں. دوسری چیز اس میں یہ ہے, ظاہر ہے کہ ہمارا جو مارکیٹ جو ہے فارمر سے ہول سیل جو ہے اس میں لوگوں کو بہت مارجنز بنا رہے ہیں, 400, 500, 600% مارجن ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ اس مارجن کو ختم کیا جائے, اور اس میں ہم ان کو ظاہر ایگریکلچر سیکٹر کے بیچ میں ہم لے کے آ رہے ہیں کموڈیٹی ویئر ہاؤسنگ, کولڈ سٹوریجز. تو یہ وہ ہوگا جس کے جو لوگ جو جا کے یہ اپنا کم از کم یہ آڑتی کی سے جان چھڑوا لیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اس میں اسٹریٹجک ریزرو کریٹ کرنے والے ہیں, 4-5 بڑی کموڈیٹیز جو کہ لوگوں کے لیے, عام لوگوں کے لیے جو ہے یوز کرتے ہیں, ویٹ, شوگر, گھی, دالیں, تاکہ جب کوئی ہولڈر جو ہے یا پروفٹ کرنے والے جو ہیں وہ جب کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم جا کے مارکیٹ کو فلڈ کریں گے. اور ان کے لیکن اس کا جو ہے ایڈمنسٹریٹو میئرز بھی ہونے پڑیں گے. پہلے میجسٹریٹ پرائس کنٹرول میجسٹریٹ ہوتے تھے, وہ میرے خیال میں مشرف صاحب کی وقت میں چلے گئے. اب ہمیں ایک ایڈمنسٹریٹو انفراسٹرکچر جو ہے اس کو بھی ٹھیک کرنا پڑے گا. فارن آپ کی اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ اس وقت 4th بیسٹ اسٹاک مارکیٹ ان دا ورلڈ ہو گئی ہے, دی بیسٹ ان ایشیا ہے. اور اگر آپ دیکھیں کہ ڈیٹ کے بارے میں بھی میں یہ کہوں گا کہ بڑی باتیں ہو رہی ہیں کہ جناب ہم نے کیا کر دیا, تباہی مچا دی انہوں نے ڈیٹ کی. ڈیٹ تو آپ کو پتا ہے کہ جس وقت آپ کا فسکل ڈیفیسٹ ہوتا ہے ڈالر ختم, تو ہمیں ایکسپورٹ بڑھانی ہے, ہمیں FDI بڑھانی ہے, اور ریمیٹنسز دعا کرنا کہ یہ ادھر تک رہیں, نہیں تو انوویشن اس میں بھی لانی ہے. تو ہمیں اپنے پاس جو انفلو آف ڈالرز ہے اس کو بڑھانا. ایگریکلچر پہ میں پہلے بات کر چکا ہوں, اس کے اوپر ایک بہت بڑا اچھا پروگرام ہے جس میں آئی تھنک مخدوم صاحب ہیں, اپنا ہمارے جو ایگریکلچر کے منسٹر ہیں, اور مخدوم
بختیار صاحب ہیں, خسرو بختیار, انہوں نے بھی بیٹھ کے وہ بنایا ہے. جمشید چیمہ صاحب ہے, انہوں نے بھی یہ اس میں بیچ میں اپنا حصہ ڈالا ہے. تو اس کو جو ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم فوڈ سرپلس ہو جائیں اور اس میں ہم اس کو ایکسپورٹ کریں. اب باقی آپ کے پاس آ جاتا ہے کہ یہ ایک مطلب ایگریکلچر, مینوفیکچرنگ, ہاؤسنگ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں. وی وانٹ ٹو میک شیور کہ ہاؤسنگ جو ہے وہ زیادہ پچھلی دفعہ 8.5% ہوئی ہے. میرا خیال میں اس کی جو اس وقت جو ہے وہ زیادہ ہے, اس میں ہمارے پاس گنجائش سے زیادہ ہے. سو وی ول لائک ٹو گرو دی housing sector, and then of course like to manage power ہمارے لیے ایک بہت بڑا بلیک ہول ہے, اور اس نے کیونکہ اب اوور بلڈ کر دی ہم نے کیپیسٹی, تو اب وہ اوور بلڈ کر کے تو چلے گئے, اب اس کی کیپیسٹی پیمنٹس ہمیں دینی پڑ رہی ہیں, کیونکہ جتنی ہم کیپیسٹی لگا چکے ہیں وہ تو اگلے 5, 6, 7 سال میں بھی اگر 5, 7, 8% بھی گرو کرتے رہیں تو یہ کیپیسٹی یوز مشکل سے ہوگی. تو IMF کا ہمارے پر اس پہ بھی پریشر ہے کہ آپ بڑھائیں ٹیرفز. پرائم منسٹر نے کہا بالکل نہیں بڑھائیں گے. تو یہ ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو انوویشن بیچ میں لائیں, جس کی وجہ سے ٹیرف بھی نہ بڑھے, جو ہمارا سرکولر ڈیٹ بڑھ رہا ہے وہ ختم ہو جائے. اس دفعہ آپ کو خوشی ہوگی کہ اس سال کے بیچ میں 450 ارب روپے کا ہمارا جو ہے فلوز آنی تھیں سرکولر ڈیٹ میں, وہ اب کوئی 200-250 کے درمیان ہے, آدھی ہو گئی ہیں. سو اس کو ہم چاہتے ہیں کہ صفر ہو جائے اور آگے جا کے یہ اس کی ریڈکشن ہونا شروع ہو جائے. تو پاور سیکٹر ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے, جو کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ہم اس چیلنج کو پہ پورا اتریں. پھر ہم نے سی پیک جو ہے, اب سی پیک جو ہے انہوں نے بنا تو دیے اپنے جو انفراسٹرکچر ہے, پاور اسٹرکچر میں ہمیں ہیلپ کر دیا, روڈز میں کر دیا وغیرہ. اب وہ اسپیشل اکنامک زون بنا چکے ہیں. یہ ہماری کوتاہی ہوئی ہے پچھلے 6-7 سال سے 8 سال سے, جب سے انہوں نے پاور لانے تھے اس وقت سے ہی ہمیں چاہیے تھا اس کے اوپر ہم کام کرتے اور لے کے آتے انویسٹرز کو ان SEZs میں. 6 اب جو بالکل وہ تیار ہو کے کام کرنا شروع کر دیا. ہم چاہیں گے کہ سی پیک کو استعمال کریں, اور چائنا جو کہ تقریباً 85 ملین جابز آؤٹ سورس کر رہا ہے 10 سال میں, وہ سن سیٹ انڈسٹری کو باہر لے کے جا رہا ہے, ویتنام لے کے جا رہا ہے, میانمار لے کے جا رہا ہے, کیمبوڈیا, ان سارے ملکوں کو وہ لے کے جا رہا ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی اس کا حصہ ملے. تو ہم چائنا کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بتائیں آپ کو کیا مراحل چاہیے ان SEZs میں, ہم آپ کو دینے کو تیار ہیں, اور آپ اپنے انویسٹر کو کہیں یہاں آئیں, یہاں مینوفیکچرنگ کریں, یہاں سے ایکسپورٹ کریں, کیونکہ ہم نے ڈالر بھی کمانے ہیں. ان کی پیمنٹس جو ہیں وہ ڈالر میں ہیں. تو جب تک ہم ڈالر کمائیں گے نہیں تو یہ جو قرضے ہم کدھر سے پے کریں گے؟ قرضے ہیں یا انویسٹمنٹس ہیں, دونوں چیزیں ہیں. کچھ قرضے ہیں, کچھ انویسٹمنٹ جو ان کے انویسٹرز نے کی ہیں, لیکن ہم نے ان کو گارنٹی کیا ہوا کہ اتنا ریٹرن آپ کو ملے گا. تو سی پیک جو ہے وہ ایک بہت بڑا ہے. اس کے بیچ میں ML1 بھی آئے گا, ریلویز کا پورا 7-8-9 بلین ڈالر ہے وہ بھی آئے گا. پھر ہمارا جو ظاہر ہے کہ پاورٹی ایلیویشن کی میں نے جو بات کی تھی, تو یہ ابھی تک تو دیکھیں انہوں نے تو جو کیا ہے وہ تو ابھی شی از جسٹ اسکریچ دی سرفیس. لیکن یہ پور خاندان جو ہیں, جو لوگ ہیں, ان کی تعلیم, ان کے بچوں کی سے میں بات کر چکا ہوں. اور چیزیں جو ہیں انوویشن یہ لا رہی ہیں, تو وہ ایک سوشل نیٹ ورک ہم نے دینا ہے اپنی سوسائٹی میں, کیونکہ ہماری سوشل نیٹ ورک آفیشیل سوشل نیٹ ورک ہے ہی نہیں. تو احساس اوور اے پیریڈ ٹائم ول بیکم دی سوشل سیفٹی نیٹ آف پاکستان. تو یہ ایک اس پہ بھی ہم توجہ کر رہے ہیں. پھر ایک بڑا سوال اٹھتا ہے کہ آپ کے پاس جو SOEs ہیں, اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں, اس کے اوپر بہت پیسے ضائع ہو رہے ہیں. کیا کیا آپ لوگوں نے؟ مطلب آپ کا, ہمارا تو چھوڑیں, پچھلے مجھے تو 91 سے یاد ہے کہ 91 سے ہی نواز شریف شروع تھا کہ جی پرائیویٹائز کرنا ہے. سوائے ہم لوگوں نے جنہوں نے بینک جا کے پرائیویٹائز 2-4 کر دیے. باقی مجھے بتائیں نا کون سی چیزیں پرائیویٹائز ہوئی, وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جب منسٹریز اور پولیٹیکل پارٹیز کے ہاتھ میں ان کی پاور آ جاتی ہے, ان لوگوں کی, ان اداروں کی,
تو وہ ایک اچھا ہی لگتا ہے ان کو کہ یار ہمارے پاس ہی رہ جائے، ان کو کیا ہم نے پرائیویٹائز کرنا ہے. لیکن یہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں بجلی میں بھی یہ ڈسکوز جو ہے یہ بہت زیادہ لاس کر رہے ہیں. پی آئی ہے، ریلویز ہے، باقی یہ چیزیں بھی لاس کر رہی ہیں. تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ابھی ایک سرمایہ پاکستان کا کانسیپٹ تھا، اسی کو آگے کرتے ہوئے ہم پرائیویٹائزیشن کمیشن میں ہی ایک بورڈ بنا دیں گے صرف پروفیشنلز کا. اس میں کوئی پولیٹیشین نہیں ہوگا، کوئی بیوروکریسی نہیں ہوگی. ٹوٹل پروفیشنل لوگ جنہوں نے نام کمایا ہے اپنے ڈفرینٹ پروفیشنز میں، ان کو آپ بورڈ بنائیں گے 6 7 8 لوگوں کا، اور شروع میں 15 اینٹیٹیز کو ان کے نیچے دے دیں گے. منسٹریوں سے نکالیں گے جو لاس میکنگ اینٹیٹیز ہیں، ان کو دے دیں گے. ان کی آلریڈی انڈیپینڈنٹ بورڈز ہیں، اپنے چیف ایگزیکٹوز ہیں جو کہ ابھی ہم لوگوں نے لگا دیے. تو وہ ان کو کہیں گے اچھا جی آپ کے یہ ٹارگٹس ہیں، اس کو ریسٹرکچر کریں ان اداروں کو، اور پھر اسٹریٹجک سیل کر دیں. 26% جو ہے وہ ہمیں سیل کر دیں. وہ کیونکہ پرائیویٹائزیشن کمیشن کے نیچے ہی یہ کام کر رہے ہوں گے یہ، تو اس کا آسانی ہوگی کہ وہ اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ جو ہے اس کی پرائیویٹائزیشن. لاسٹلی جو میں کہوں گا، ایک آدھا ہو سکتا ہے میرے سے مس بھی ہو گیا، اس فائنینشیل سیکٹر ہم بڑی بات کرتے ہیں ہمارے بینکس جو ہیں وہ پرائیویٹائز ہو گئے ہیں، بہت اچھا ہے، ویری گڈ. بینکنگ کر کیا رہی ہے؟ آپ کا جو بینکنگ فٹ پرنٹ ہے وہ صرف 33% ہے آف جی ڈی پی. 33%، ون آف دی لوئسٹ ان دا ورلڈ. بنگلہ دیش 50%، کوریا 180%، چائنا از 225%. ہم 33% ہیں، اور 33% بھی اے ڈی آر ہماری 50 سے کم ہے. اس کا مطلب 16% جو ہے جو آپ کی فارمل بینکنگ ہے سپورٹ کرتی ہے آپ کی جی ڈی پی کو. سو دا ویری فیکٹ از کہ یہ ٹھیک کرنا ہے ہم نے، فٹ پرنٹ بڑھانا ہے. یہ کارپوریٹ 75% لے جاتا ہے، 9 شہر 85% کریڈٹ لے جاتے ہیں. باقیوں کا کیا قصور ہے بھائی؟ کے پی کے کا کیا قصور ہے؟ سدرن پنجاب، ناردرن سندھ، بلوچستان، آزاد کشمیر، ان کا کیا قصور ہے؟ تو یہ ٹھیک کرنا ہے ہم نے. ہمیں ریجنل بینکس بنانے ہیں، ریجنل ہاؤسنگ بینکس بنانے ہیں. یہ سارا کچھ جو کرنا ہے تو فائنینشیل سیکٹر کی ریسٹرکچرنگ ہمیں کرنی پڑے گی. تو میں یہاں رکتا ہوں بیکاز ظاہر ہے آپ لوگوں کو سوالات بھی ہوں گے. میں صرف اپنے جہاں کالیگز بیٹھے ہیں ان کو کہوں گا کوئی اگر اس میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہے پلیز، اینی ون. آپ نے کافی مفصل چلیں جی بتائیں. اب سوال جو ہیں سوال کریں جی، بتائیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. منسٹری آف نیشنل فوڈ سیکیورٹی نے صوبوں کے ساتھ اشتراک کے ساتھ ایک نیشنل ایگریکلچر ٹرانسفارمیشن پلان بنایا ہے. کیونکہ ٹرانسفارمیشنل اس لیے کہہ رہے ہیں، آپ کی آبادی ہر سال تقریباً 50 لاکھ آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے، زمین وہی ہے اور فیکس پیداوار بھی اتنی چل رہی ہے. تو یہ ایک چیلنج پاکستان کو ہے اور پانی کے ذخائر بھی محدود ہیں. تو اس ٹرانسفارمیشن پلان کے اندر 3-4 چیزوں پہ فوکس کیا گیا ہے. ایک کسان کو جو مختلف سبسڈیز جا رہی ہیں، چاہے بجلی کی مد میں ہے، کھاد کی مد میں ہے، اور پیسٹیسائڈز کی مد میں اور سیڈ کی مد میں، وہ ڈائریکٹ کسان کارڈ کا اجرا ہے. وہ اس کے پاس ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے تحت اس کو پیسے ملیں گے تاکہ وہ اپنی انپٹس کر سکے. دیہی معیشت کے اندر سپورٹ پرائز بڑھانے سے دیہی معیشت کے اندر تو پیسے کی سرکولیشن بڑھ جاتی ہے، مگر اس کا دوسری سائیڈ اربن کنزیومر کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے. تو اس لیے سبسڈی دینی پڑے گی اس سیکٹر میں کاسٹ آف پروڈکشن کو نیچے رکھنے کے لیے. تو ایک بہت بڑا مربوط یہ ہے. پھر چھوٹا کسان ہے آپ کے ملک میں 3-4 ایکڑ کا، اکثریت چھوٹے کسان کی ہے. اس کو نئی ٹیکنالوجی، اس کو کہ اس کی زمین کے اندر کس کھاد کی ضرورت ہے، فاسفورس کی ضرورت ہے، نیوٹرنٹس کی ضرورت ہے، جپسم کی ضرورت ہے. ایکسٹینشن سروسز بالکل اس وقت نہیں کام کر رہی. تو اس کے اندر پرائیویٹ سیکٹر کو لا کر ایک ایکسٹینشن سروسز کا ایک مربوط پلان ہے تاکہ اس کو ٹائملی ایڈوائس دی جا سکے. تیسرا، سیڈ. جب تک انپٹ اچھی نہیں ہوگی پیداوار اچھی نہیں ہوگی. پاکستان میں کوالٹی سیڈ کو مہیا کرنا، چاہے ہمیں اس کو فورن امپورٹ ٹیکنالوجی کے تھرو کیا جائے اور ملٹیپلائی کیا جائے. پاکستان کے گندم کے لیے
آپ کو کچھ نہیں کچھ تو پنجاب سیڈ کارپوریشن وغیرہ کی بہت کم وہ رہ گئی ہے اب اسکیل، اس کو بڑھانے کے لیے 8-10 ہزار ایکڑ صرف پنجاب کے اندر ہی گندم کے سیڈ کے لیے رکھے گئے ہیں۔ چوتھا، کریڈٹ، جیسے فائنانس منسٹر صاحب نے کہا کسی سیکٹر کی گروتھ کے لیے آپ کو کیپٹل فلو چاہیے اس طرف، اور زمیندار کا کریڈٹ بہت تھوڑا ہے، وہ بھی جب ہم نے دیکھا تو وہ بھی چند شہروں میں محیط ہے جو بلاک کیا جاتا ہے۔ جب تک آپ کو اس کے کولیٹرل زمین کی قیمت کا کچھ تواسط، کچھ ایوریج، اگر 20 لاکھ کا ایکڑ ہے تو اس کو کم از کم 30-40% اس کی ویلیو کا کریڈٹ دینا پڑے گا۔ تو ریسٹرکچرنگ آف ایگریکلچر کریڈٹ، ساتھ اس کے امپلیمنٹس، مشینری، نئی ٹیکنالوجی، اور 250 تقریباً 280 کا ایمرجنسی ایگریکلچر پروگرام جو پی ایس ڈی پی میں ہے، اس میں 150 ارب روپیہ آن فارم مینجمنٹ آف پانی، اس میں واٹر کورسز، لیزر لیولر، تاکہ اس پانی سے زیادہ کاشت کے رقبے کو کیا جائے۔ اور آپ نے دیکھا کہ اسی حکومت نے احساس کیا کہ اگر پروڈکشن بنانی ہے، رورل اکانومی میں بھی پیسہ دینا ہے، تو ہمیں اجناس کی قیمتوں کو بھی مارکیٹ پرائسز کے ساتھ لانا پڑے گا۔ پچھلے 5 سال نون لیگ کے دور میں صرف 100 روپے گندم کی قیمت بڑھی، آپ کی اس حکومت نے 3 سال کے اندر 500 فی من گندم کی قیمت بڑھائی، جس کی وجہ سے اس دفعہ ایک اچھی بمپر کراپ آئی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہی سوچ اور یہی کام ہو رہا ہے، اور ثانیہ صاحبہ اور باقی کر رہے ہیں، کہ اربن کنزیومر کو شہری جو آٹا لیتا ہے اور جو کم آمدنی والا ہے اس کو سبسڈی دی جائے، اور جو میری طرح یا اس ٹیبل پہ جو باقی حضرات بیٹھے ہیں وہ مارکیٹ پرائس پہ آٹا کھائیں، تاکہ زمیندار کو بھی پیسہ ملے، کسان کو بھی ملے، رورل اکانومی میں بھی جائے، اور آپ کا اربن کنزیومر جو ایک انکم کی بریکٹ سے نیچے اس کو بھی اس کا ملے۔ ساتھ ساتھ کاٹن کے پلانز ہیں، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، جو R&D جو چاہیے ریسرچ اس وقت، اس کے ساتھ چائنا کے ساتھ اشتراک کے ساتھ سی پیک کے نیچے اسی حکومت نے ایگریکلچر کا ایک پورا